کوئی خود سے اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو بالکل ممکن نہیں، لیکن رب کسی کو دینا چاہے تو یہی تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ علم غیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی بریلوی سب شرک کر جاتے ہیں۔ رسول کے لیے بھی غیب کا علم مانتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، رسول کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ میاں یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول بھی اللہ کی طرح علم غیب رکھتے ہیں، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے، اور اس نے اپنے رسول کو بے حساب عطا کیا، یہ قرآن میں ہے، تو تمہارا اور میرا جھگڑا کس بات کا؟ اللہ کی عطا پر ہے، اللہ کی عطا پر جھگڑا کرو گے؟ تمہیں یہ ماننا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول کا خود کا ذاتی علم ہے تو اس کو کہو کہ گمراہ ہو گیا یہ شخص، ہم اس کو نہیں مانتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو یا دنیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں تم اگر یہ مانتے ہو کہ اس کی خود کی حاصل کی بھی طاقت ہے، ہم اس سے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ شرک کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں یہ کہو کہ اللہ کی عطا سے اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ ایک بیچارے بہکے ہوئے صاحب ہیں، ہم نے یہ دلیل ان کے سامنے رکھی، بھائی ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھو، ذاتی اور عطائی۔ ذاتی کا مطلب اللہ کی جتنی طاقتیں ہیں وہ اس کی خود کی ہیں، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اور رسول کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ ان کی خود کی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اللہ کی۔ بات سمجھ میں آئے؟ صاحب جو ہے وہ بھڑک گئے اور کہا کہ یہ سب فرق آپ نے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے جو چاہے وہ سب دے گا۔ کہا اس میں تمہارا اور ہمارا اللہ مشورہ نہیں لے گا کہ کس کو کیا دینا ہے۔ کسی کو علم سے نوازا، کسی کو دولت سے نوازا، کسی کو صورت سے نوازا، کسی کو سیرت سے نوازا، وہ جس کو جو دینا چاہے۔ جب وہ کائنات میں اپنے محبوب کو بے پناہ علم عطا کرتا ہو تو تمہیں جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو ان صاحب نے ایک چبھتا ہوا سوال یہ کیا، اچھا تو آپ یہ مان لیں گے کہ اللہ جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے گا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی طرح دوسرا اللہ بھی بنا دے کسی کو؟ کہاں کی بات کہاں لے جا کر کے فٹ کر رہے ہو؟ ہم نے پوچھا کہ اپنی طرح اللہ بنانے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ اپنی طرح ایک خدا، اور یہ ایتھسٹ لوگوں کا سوال ہے جو ملحد ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ یعنی دوسرا خدا؟ تو میں ہی آپ سے سوال کرتا ہوں، چلیے آپ کے حساب سے اگر خدا نے دوسرا خدا بنایا تو مجھے یہ بتاؤ یہ دوسرے نمبر والا خدا، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ خدا کے بارے میں کیا ہے وہ سنو۔ دوسرا کیوں نہیں بنا سکتا اللہ؟ دوسرا اگر بنایا تو اس کے بارے میں جب بھی تم کہو گے تو یہ کہو گے یہ خدا کا، یہ پہلے والے خدا کا بنایا ہوا ہے، کیا کہو گے؟ دوسرا والا کیا ہوگا؟ بنایا۔ اور جو بنایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مخلوق، جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق۔ مخلوق کبھی خالق ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے کہ وہ خالق میں نہیں آ سکتا، خدا میں نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ خود پیدا ہوا ہے کسی سے تو پھر ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں، ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں۔ ہم خدا جس کو مانتے ہیں وہ لم یلد ولم، وہ کسی سے پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ بہرحال یہ بھونڈے جو سوالات ہیں یہ شیطانی دماغ کی پیداوار ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے رسول کو وہ سب چیزیں عطا کیا ہے جو اس کی مرضی ہے، لیکن خدا بنایا نہیں، نہ ہی خدا کا درجہ، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرا خدا بنایا جا سکے، ورنہ خدا کا تصور ختم ہو جائے گا۔ ہاں اسی لیے ہم اکثر میں یہ شعر پڑھتا ہوں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ بس اتنا ہی عقیدہ ہے۔
سورہ نجم کی تلاوت، پھر اس کے بعد سورہ قمر کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا۔ طوفان نوح جو آیا تھا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے 950 سال کی عمر عطا کی۔ کتنے؟ 950 سال، اور وہ تبلیغ کرتے رہے 950 سال کوئی چیز ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد ان کی تبلیغ سے صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ ان کی بیوی بھی کافرہ تھی، ان کا بیٹا کافر تھا، وہ ایمان نہیں لائے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو، یہاں جمعہ 8 دن ہوتے ہیں دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو، اور پھر تھک جاتے ہیں، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ وہ 950 سال تک تھکے نہیں اللہ کے نبی۔ دین کی دعوت ایسا نہیں ہے کہ تم سوچتے ہو ابھی میں دعوت دوں، ابھی فوراً